بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی عوام کی اور بات ہو رہی تھی سیاسی قیادت کی سوچ کی۔ سیاسی قیادت کی یہ سوچ ہے کہ انہیں اقتدار کے حصول تک تو عوام کی فکر ہوتی ہے، عوام کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آنکھیں عوام سے پھیر لیتے ہیں اور عوام کی آنکھیں پھر جو ہے وہ سیاسی قیادت کی طرف جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں۔ لیکن سیاسی قیادت کو اس وقت عوام کی نہیں، صرف اور صرف اپوزیشن کو جو ہے پابند سلاسل کرنے کی جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ صفیہ صاحبہ، کیا آپ بتائیں گی کہ ان کا کیس جو ہے کھلا ہے عمران خان کا اور ان کے خلاف فیصلہ ہے اور اب وہ عدالت جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب وہاں جائیں گے تو لازمی بات ہے سوالات ہونے ہیں؟ وہاں تو نہیں ہے الیکشن کمیشن والا مسئلہ خود ہی دیکھا خود ہی فیصلہ کر دیا، وہاں تو جرا ہونی ہے۔ جب وہاں وہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو پھر ان کی بھی جو ہیں وہ جو کیس ہیں اور ان کی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی وہاں کھلیں گی۔ جب کھلیں گی تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پھر جو ہے وہ جو محفل بنے گی یا پھر جو محفل لگے گی اور پھر جو وہاں سے وہ نکلیں گے باتیں، وہ کیا اثر کریں گی سیاست پہ اور عوام پہ؟ میں اتنا جانتی ہوں کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں جب بھی چودھری پرویز الہی صاحب آئے ہیں، جب بھی آئے ہیں، انہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں گراں قدر خدمات کی ہیں، وہ روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے ہیں۔ اب بھی جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے اپنا کمر باندھ کر اپنا میدان عمل میں کود گئے ہیں، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ ابھی جو سیلاب آتے ہی تو بڑی افتادہ ہمارے سر پہ آ گئی سیلاب زدگان میں۔ اچھا، اس طرح کی انسانی خدمت، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے بندے ہیں، اگر ان پہ کوئی قدغن لگاتی ہے یا ان کے کیس کھلتے ہیں تو کیس تو ہمیشہ کھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی کھلے تھے، ان کے بھی کھلیں گے۔ جو کھلیں گے تو وہ بھی آخر زبان رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، وہ اپنا پوری طرح سے ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ لیکن عدلیہ کو بھی یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہر کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ جو جج ہیں، اتنے بکاؤ مال ہیں، وہ تو رات کو بھی ان کو ضرورت پڑے تو وہ پیسوں کے لیے عدالتیں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو وہ کون سے کیس کھولیں گے اور کون سے سنیں گے؟ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ جیسے بات ہو رہی ہے کیسوں کی اور کیس کھلنے کی، انصاف کی جہاں تک بات کی جائے تو عوام جو ہے وہ اصل میں ایک عدالت ہے، عوام کی عدالت ہے، جہاں پہ سیاسی نمائندوں کو جا کے اپنا فیصلہ کروانا چاہیے، نہ کہ عدالتوں کے جو ہے ہر معاملے میں، پارلیمان کے معاملے میں، سیاسی معاملے میں وہاں جایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار اتحادی اٹھتے ہیں اور عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی معاملہ ہو یا چاہے کوئی دوسرا معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے اور اس کے جو ہیں وہ جو منفی اثرات ہیں کیا وہ سیاست پہ، جمہوریت پہ نہیں پڑیں گے؟ جو بار بار اپوزیشن والے اٹھتے ہیں اور جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دروازے کو نوک کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ جہاں سے جو بھی وہاں سے فیصلہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ چلی ہوئی ہے اور آج سے نہیں ہے، جب سے یہ نواز شریف کا پودا نرسری میں لگا، گملے میں لگا، اس گملے سے نرسری پھیلتی گئی اور آج تک وہ ان کے 61 ہیں۔ اگر ان کے ایسٹ نہ ہوتے تو ان کا اسٹیبلشمنٹ ان کو اس طرح باہر جانے دیتی؟ یہاں تو کوئی غریب پکڑا جائے تو سال ہر سال اندر رہتا ہے، اور کوئی امیر پکڑا جائے، کوئی سیاستدان پکڑا جائے، خاص کر وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، تو وہ اس کو ہر قسم کی چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ اب رہی بات وہ پبلک کی، بیچارے عوام کی، اس کی نہ پہلے سنی گئی ہے نہ شاید اب سنی جائے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے دست بدست درخواست ہے کہ اپنے یہ ملک آپ کا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کریں، پبلک پہ رحم کریں۔ بہت سال ہو گئی اس پبلک بیچاری کو آپ کی طرف دیکھتے ہوئے، اور الیکشن کمیشن سے یہ جج، جرنل اور جرنلسٹ، یہ تینوں نے مل کے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، اور اللہ کرے کہ اب کچھ بہتری کی صورتحال ہو جائے۔ لیکن علم کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ دوبارہ بنے گی انشاءاللہ تعالی، اور دوبارہ سے اس میں آپ کہتے ہیں کہ مقتدرہ کی بھی سوچ بدل جائے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، میں تو بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے۔ وہ یہ دیکھیں، وہ اسی پبلک کے اندر سے فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے،
فوج میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بہنوں کے سہاگ ہیں. فوج کوئی باہر کی نہیں ہے، فوج ہماری ہے اور ہم اس فوج کو خود سلوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص کی انا اس حد تک تگڑی ہو جائے کہ وہ اپنی انا کے سامنے پوری پبلک کو، پورے عوامی رائے کو وہ کرش کرنا چاہے تو یہ غلط چیز ہے. اس کو چاہیے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے کم سے کم پاکستان کی بہتری اور اس کی بھلائی کے لیے سوچے کہ ہم پاکستان کو کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ خدا کے لیے غور کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. نہیں آپ سمجھتی ہیں واقعی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ بجائے سیاست دانوں کے جو ہیں وہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، مقتدرہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اگر یہ فیصلے ہیں آ رہے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات نہ صرف جمہوریت بلکہ عوام کے ساتھ ساتھ ملک اور ریاست پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ جمہوریت تو خراب کر رہے ہیں. یہ اداروں والے جو جتنے بھی ہیں یہ سارے جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جب عوام باہر نکل آئی ہے، جو ایک کال پہ عمران کی ایک کال پہ پورا پاکستان جب باہر نکل سکتا ہے، میں کہتی ہوں عمران خان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ 1000 سال گیتی دیر و حرم کا طواف کرتی ہے تب جا کر ایسی ہستیاں دنیا میں مارد وجود میں آتی ہیں. پھر ان کو پہلے پھر تخلیق پہلے تو اور پہلے ان کو تخلیق کیا گیا، پھر اس کو تعمیر کیا گیا، پھر اب اس کو ملک اور قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے کی ذات تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنے ہیں یہ بندے اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا، ایک مرد مجاہد جب سامنے آیا ہے، مرد حر، اب سب لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. پوری جمہوریت، پورے جتنے بھی نام نہاد سیاستدان ہیں جن کی، لیکن ایک عام تاثر ہے صفیہ صاحبہ کہ جو مرد حر آج بنا ہے وہ بھی کل وہی جیسے آپ نے بات کی وہ بھی مقتدرہ کی محبت اور اس کی سرپرستی میں ہی آیا تھا. اور اب کہتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت بنی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے ساتھ، اس پہ بھی جو ہے وہ ان کی دست شفقت ہے. اچھا، جب وہ دست شفقت ان پہ ہے تو پھر آپ کیسے اعتراض کرتی ہیں کہ مقتدرہ جو ہے اس کو سیاسی فیصلے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مقتدرہ تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہم اب سیاست میں نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں ہیں؟ اور کیا پنجاب حکومت جو ہے اس پہ دست شفقت بھی ان کا نہیں ہے؟ بالکل ان سے اتنا جھوٹ بولا جائے تو سچ لگے. بار بار آپ یہ بات آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن سامنے سے نظر بھی آ رہا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آج تک کوئی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں بنی مقتدرہ کے بغیر. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ شروع سے لے کے آج تک 70 سال سے یہی کرتی آ رہی ہے. ان کو چاہیے اپنی باؤنڈری میں کھیلیں، ڈیموکریسی کو اپنی باؤنڈری میں کھیلنے دیں. کہا تو یہی جاتا ہے کہ اپنے باؤنڈری، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو عام ایک تاثر ہے، جیسے تاثر کی بات ہو رہی ہے، بالکل ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مقتدرہ جو ہے وہ کسی بھی سیاست میں انوالو نہیں ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت میں بھی وہ انوالو نہیں ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مقتدر جو لوگ ہیں یہی سارا کچھ ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہم ماشاء اللہ کبھی نہیں لائیں گے، ہم سیاست دانوں کو ڈگڈگی بجا کر کھلاتے رہیں گے، کوئی اوپر آئے گا کوئی نیچے آئے گا. تو یہ بات جو ہے نا یہ پاکستان کے حق میں اچھی نہیں جاتی. برائے مہربانی ان مقتدر حضرات کو یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. ملک کی تعمیر و ترقی میں نظریاتی ملک ہے، ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. جو جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور مقتدر جو ہیں یہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ملک کی تعمیر و ترقی تبھی ہوگی، نہیں تو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر صاحب کہ مقتدرہ بٹ گئی ہوئی ہے کہ آدھی مقتدرہ جو ہے وہ اتحادیوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور آدھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے پنجاب میں حکومت دی ہوئی ہے اور پختونخوا میں بھی دی ہوئی ہے. یہ آپ کا جو کوشچن ہے بڑا خطرناک قسم کا کوشچن ہے کہ آپ نے بڑا ڈینجرس کوشچن کر دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بٹ گئی ہے اور وہ ڈیوائڈ تاثر ہے نا جی، ایک تاثر ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی کیونکہ انہوں نے صفیہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ان کی، جی ہاں، تو جب نہیں ہے تو 2 حکومتیں بنی ہوئی ہیں. جب 2 حکومتیں بنی ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دست شفقت جو ہے وہ دونوں پہ، اب ایک شخص تو دونوں پہ دست شفقت نہیں رکھے گا اور پھر انہیں لڑوائے گا.
کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں جی نہیں، فوڈ ڈیوائڈ اینڈ رول ہوگا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکے گی نا. باقی دوسری جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، اس کا ایک ریسنٹلی جو آپ نے ڈیمو دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہائی فائی جنرل صاحب تھے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں آنن فانن وہ حادثے کا شکار بڑا ہوئے. افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت عوام جو ہے الفردوس میں دکھی ہے. جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. یہ وہی جو اپنے 2 حصوں میں بٹ جانے والی بات کی اس کا ایک پورشن کا ایک یہ جواب ہے. اور دوسرا علم کی روشنی میں جو ہے وہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آرمڈ فورسز آج بھی یونٹی میں ہیں، آج بھی وہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہے جیسے پہلے تھی. فوج کے اندر ایسا کوئی اختلاف نہیں. فوج ہم میں سے ہے اور ہم فوج میں سے ہیں، اور انہی کے دم سے جو ہے یہ ریاست بھی قائم ہے اور عوام بھی جو ہے وہ مضبوط ہے. اگر فوج کمزور ہوگی ہماری اور وہاں جو ہے وہ بٹے گی تو لازمی بات ہے کہ نہ یہ ملک رہے گا اور نہ ہی عوام جو ہے وہ متحد رہ سکے گی. ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.